اچھا، سب سے پہلے تو ایسے ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی نیو کیس آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی کے ریفرنس سے آتا ہے یا آپ کے اپنے ریفرنس سے آتا ہے، اب وہ نیو کیس آپ کے پاس آ گیا، اب آپ نے اس کو سورہ رحمان کا بتانا ہے۔ سورہ رحمان سننے سے پہلے سٹارٹ میں اس کو 3 پہلے پاور کی دعا کروانی ہوتی ہے کہ تاکہ وہ استقامت سے اچھے طریقے سے سورت کا کورس کر سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جب ہمارے پاس کوئی نیو کیس آتا ہے تو عموماً ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بنے بنائے سے وہ میسیجز ہوتے ہیں اور ہم ان کو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ ایسے دعا کر لیں اور ایسے صورت سننی ہے۔ آپ بے شک ان کو وہ میسیجز بھی فارورڈ کریں، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بے شک ان کو یہ میسیجز بھی فارورڈ کریں، لیکن بہترین یہ ہو کہ جب آپ کے پاس کوئی نیو کیس آتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ آپ میرے ساتھ پہلے کال پر بات کریں۔ جب آپ اسے کال پر بات کریں گے، یعنی کہ جب وہ سٹارٹ ہی لے رہا ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کبھی کال پر بھی بات کرنی ہے، ان کو اپنا مسئلہ ڈسکس بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنی بات شیئر بھی کرنی ہے، تو یہ آپ کا پہلا پوائنٹ بن جائے گا ایچ کے آر کے ساتھ رابطے میں رہنے کے حوالے سے، یعنی کہ ایچ کے آر اور آر ایچ کے ساتھ رابطے میں رہنے کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہاں پر پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے ساتھ کال پہ بات کریں۔ اگر آپ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ آپ اس وقت کال پہ بات نہیں کر سکتے یا آر ایچ ابھی بات نہیں کر سک رہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ آڈیو میں یہ ساری بات اس کو سمجھائیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ جب آپ اس کو سورۃ رحمان سننے کا طریقہ، دعا کا طریقہ اپنے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کی پاور بھی ساتھ کنوے ہو رہی ہوتی ہے، کہ جس میں آپ اس کو بتائیں گے ایسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اتنی سی بات آپ پکڑیں، اللہ کے سامنے تو ایسے پیش ہونا ہے، تم نے تو بس ایسے احساس رکھ لینا ہے کہ جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میں جو دعا کروں گا وہ اللہ سن رہے۔ اب جب اس آرج کے اندر یہ احساس اترے گا کہ اچھا اللہ تو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور میں نے تو اس صورت میں فوکس ہی پہلے اس چیز پر کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے احساس میں بیٹھی ہوں، یا دعا میں نے اس طریقے سے بیٹھنا ہے، یا میں نے کنسنٹریٹ کرنا ہے، میں نے اپنی توجہ کو نہیں بھٹکنے دینا۔ تو یہ پوائنٹس سائلنٹلی آپ اس کے اندر کچھ اتار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمیں مسئلہ آتا ہے کہ جب ہم کچھ عرصے کے بعد جب وہ صورت سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اب آ جاؤ میدان میں اور اب تجھے اللہ کا احساس یوں رکھنا ہے اور فلاں بات یوں کرنی ہے اور اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ایک نیو چیز بن جاتی ہے۔ جبکہ ہم اس کو جب سٹارٹ میں اپنے لفظوں میں اپنے یقین کی پاور کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ایسے یقین رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے، اور دعا میں ایسے کنسنٹریٹ کرنا ہے، تو آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ بھی ڈیفرنٹ ملے گا۔ اچھا، اب یہاں سے آپ نے اس کو یعنی کہ سمجھایا اپنے لفظوں کی پاور سے، احساس کی صورت میں، کہ تم نے ایسے یقین رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کے سمیع بصیر ہونے کا یقین، دعا میں کنسنٹریشن کا یقین۔ اب یہاں سے آپ اس کی ایکچوئل میں بیس بنا رہے ہیں۔ اب یہاں سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو اب آپ نے اس کو 3 پاور کی دعائیں کروائی استقامت کے لیے، سورت کے کورس کی اہمیت بتا کر۔ جب ہم اس کو دعا کرواتے ہیں پہلی 3، ٹھیک ہے، کہ اللہ سے مدد مانگو، بہترین طریقے سے یہ کورس کر سکو، مکمل کرو، استقامت عطا ہو۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب اگین ایک میسج جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت اہم چیز ہے، اس میں تو میری استقامت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، میرا تو اس صورت کے کورس کے دوران مس نہ ہو کوئی صورت، دعا کا ٹائم مس نہ ہو، یہ تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب ہم جو کہتے ہیں کیس آیا، 4 دن سنا، 5 دن سنا، صورت سنی نہیں سنی، اس نے چھوڑ دیا، اس نے رابطہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا۔ اب جب آپ اس کے اندر خود ہی نہیں وہ اہمیت کا احساس اتارے کہ دیکھو یہاں تو فکس اپ ہونا ہے، 2 ٹائم کی دعا کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ بتاؤ تم کس ٹائم دعا کروا سکتی ہو، میں کس ٹائم دعا کروا سکتی ہوں؟ دعا کے لیے تم نے مجھے میسج کرنا ہے، سورت سننے سے پہلے بتانا ہے، تاکہ آپ بھی ریڈی رہیں اور اس کو بھی پتا ہو کہ میں نے استاد کو پہلے انفارم کرنا ہے۔ اب کیا اگین ایک میسج کیا کہ آپ نے اپنے استاد کو اپنے ساتھ ان ٹچ رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے پوائنٹس بتاتے رہنا ہے۔ اچھا، پھر اب آپ نے جب اس کو سورت کا کورس کروانا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے دن میں ایک بار اس کے ساتھ دعا کروانی ہے۔ اس دعا کے بعد آپ نے ضرور ٹائم رکھنا ہے کہ جس میں آپ اس کے ساتھ اباؤٹ سورت، اباؤٹ دعا ڈسکشن کریں، اسے پوچھیں کیسا رہا سورت میں، کنسنٹریشن کیسی رہی تھی، آپ کی دعا کیسی ہوئی تھی، آپ کتنے منٹ دعا کر سکی تھی۔ اب ہم کہتے ہیں 15 منٹ دعا کرو، اب اگلا بندہ نہ 15 منٹ کہتا ہے بھی میں نے 15 منٹ کے بعد ہی دعا مکمل کا میسج کرنا ہے،
ٹھیک ہے، یا میں نے کم از کم 10 منٹ کے بعد ہی دعا مکمل کا میسج کرنا ہے، جبکہ وہ دعا سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے 4 منٹ پہلے۔ ٹھیک ہے، آپ اسے بتائیں کہ تم نے میکسیمم اس ٹائم تک خود کو لے کر آنا ہے، لیکن یہیں پر پہلے سچے ہو کر اس کو بتانے کی عادت ہو کتنی دیر دعا کر سکی ہو، کوشش کرو اب ٹائم بڑھاؤ، تم اللہ سے ایسے بھی باتیں کیا کرو، تم اللہ کو ایسے بھی پکارا کرو، تم نے اللہ کو ایسے بھی اپنا مسئلہ بتانا تھا۔ اب ہم اس کو یہاں سورت کے بعد دعا اور سورت کی کنسنٹریشن، ڈیوریشن، پانی پینا، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے جب اس کو دعا کروائی ہے تو میں نے اس کے بعد اس کو لازمی یہ بتانا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جس مسئلے کے لیے اٹیچ ہوا، اب ہمارے پہ اتنا کہوں تو شاید ایک سٹریس سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب اس کو میں نے سمیع بصیر بھی پکڑا دوں، اس کو میں اللہ بھی پکڑا دوں، اس کو میں HKR لیول پہ بھی جلدی سے لانے کے لیے بتا دوں، اس کو میں آگے پیغام دینے کے لیے بھی کہہ دوں، اس کو میں کہہ دوں آگے سے کیس بھی لے آؤ، اس کو میں فلانی ٹریننگ میں بھی ڈال دوں، MHC لیول 1 تو کروا لوں۔ ایسے نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ اس کے مسئلے کے بارے میں بات کریں، بھی تم جس مسئلے کے لیے آئے تمہارا اس مسئلے کا کیا بن رہا ہے، آپ ڈے ٹو ڈے اس کی پروگریس پوچھیں، ڈے ٹو ڈے آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر یقین کا لیول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے مسئلے میں زیادہ پریشان ہے یا اس سے کچھ نکلنے کی طرف آ رہی ہے، کیا اس کے حالات خراب تو نہیں ہوگے، وہ جس بھی مسئلے کے لیے آیا، کوئی رزق کے لیے آ گیا، بیماری کے لیے آ گیا، کوئی رشتے کے لیے آ گیا، آپ اس حوالے سے دن میں ایک بار اس کو ضرور ٹچ کریں، ٹھیک ہے۔ تم نے پھر وہ جو مسئلہ بتایا پھر اس کا کیا بنا، فار ایگزامپل وہ کہ گھر میں یہ بات ہوئی تھی، امی نے یہ کہا، ابو نے یہ کہا، جاب پہ آفیسر نے یہ بات کی، اب وہ آپ کے ساتھ شیئرنگ پہ وہ آنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ہی اس کو یہ ٹریک دینے ہیں، اور آپ ایسے سمجھیں کہ ہم یہ چیزیں سائلنٹلی انجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کو کچھ دن بعد کہ تو تم میرے ساتھ شیئرنگ کرو، تو تم میرے ساتھ شیئرنگ کیوں نہیں کرتے، تم مجھے فلانی بات کیوں نہیں بتاتے، اب وہ کہے گا بھئی مجھے تو نہیں پتا کہ جی میں نے اب کیا شیئرنگ کرنا ہے اور میں نے یکدم اپنا کون سا بٹن آن کر دینا ہے۔ ہم جب اس سے اب ہم اکثر کہتے ہیں RH ہمارے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوتے، وہ RH جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ پھر رابطے میں بھی نہیں رہتے، وہ RH نا کچھ دن بعد نا بس صورت کے بعد نا وہ ٹھس ہو جاتے ہیں، ہمارے کیسز آگے نہیں چلتے، مختلف جیسے ورکرز الگ بھی اور گروپس میں بھی، اور جیسے HKRs ورکنگ چل رہی ہے تو وہاں پر ورکرز بھی ہیں سارے، وہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اس کو سائلنٹلی یہ انجیکشنز لگائے جس کا ریئیکشن یہ ہونا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے، وہ آپ کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتائے، آپ کو اس کی پروگریس پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو مس کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارا فوکس سورت دعا شروع دعا ختم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اب میں اس کو کیا بس میں اس کو کروا دوں، میری آگے رپورٹ میں وہ چیز چلی جائے گی، ایسے آپ کو ڈیفرنٹ اینگلز دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ کسی کو ہوگا میرا لیول چینج ہو جائے گا، کسی کو ہوگا میرے ورکر کا لیول چینج ہو جائے گا، اس سے میرے لیول کو بھی فرق پڑے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں امپیورٹی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم جتنا اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ میں نے کیس کو پہلے اس کے مسئلے سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کہیں بھی میرے پیٹ میں درد ہے، میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں، ڈاکٹر کہے بھی تم فلانے وٹامنز لو کہ جس سے تمہارے جو ہے نا وہ خون بڑھ جائے گا اور جی تمہارا چہرہ چمکنے لگ جائے گا اور جی تم تو جی جہاز کی طرح اڑنے بھاگنے لگ جاؤ گے۔ بندہ کہے گا بھئی اڑوں بھاگوں گی تو پھر ابھی تو میرے پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلی بار جائیں تو ڈاکٹر پوچھے ہاں بھئی وہ وٹامن سے پھر تم کتنا تیز بھاگ لیتے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے وہ جی خون اتنے پاؤ بڑھ گیا کہ نہ بڑھ گیا، آپ کہو گے بھئی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر مجھ سے میرے پیٹ کے درد کے بارے میں پوچھے، مجھے ابھی صحت کے وہ اعلیٰ مقامات نہیں حاصل کرنے، ٹھیک ہے، مجھے ابھی پیٹ درد سے نجات چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جو ڈاکٹر پیٹ درد پر فوکس کروا کے اس کو پیٹ درد سے نکالے گا، مریض ہو سکتا ہے اگلی بار جا کے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑی صحت اچھی کرنے کے بارے میں بھی بتا دیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خود اس طرف آنے لگ جائے، جب وہ جس بیسک تکلیف کے لیے آیا جب وہ اس کو کیور کرے گا،
جب وہ اس پر اس کو تسلی کروائے گا، جب وہ اس کے بارے میں اس کو کہے گا اس کے لیے تم یہ کھاؤ، اس کے لیے تم یہ پیو، اس کے لیے تمہاری واک ایسے ہو، اس کے لیے تمہاری دوائی ایسے ہو، تو وہ چیز وہ پیشنٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا نا، کیونکہ وہ تو خود آیا کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور مجھے اس تکلیف کا علاج ملے، مجھے اس تکلیف کے لیے راہ ملے۔ ایسے ہی جب کوئی عارض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کسی پرابلم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی چیز کی طلب میں آتا ہے، چاہے وہ میں کہتی ہوں اللہ کی طلب میں آتا ہے، بیس بنانی شروع کرو نا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسے کہیں تم مجھے یہ رٹ کے سنا دو، تم مجھے فلانی ٹریننگ کر کے دے دو، تم دن میں مجھے 2 پوائنٹس اپنی غلطیوں کے بھیج دو، تم اپنے سمیع بصیر کے پوائنٹ کی شیئرنگ میرے ساتھ کر دو، ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں پہلے یہ کلیئر ہو کہ ہم یہاں پر چاہ کیا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ عارض اس وقت اپنی جس آزمائش تکلیف سے مشکل میں آیا اس سے نکلے۔ اچھا، اب ہم اس کو جب اس پوائنٹ سے نکالنا شروع کرتے ہیں، اس پوائنٹ پر ہم اس کو تسلی دینا شروع کرتے ہیں، اس پوائنٹ پر ہم اس کا درد فیل کرنا شروع کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہمدردی میں اس مسئلے کے لیے بات کرتے ہیں جس مسئلے کے لیے وہ آیا، تو آپ دیکھنا کہ ایسے کیسز ہمیشہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے اپنی ہبڑ دبڑ اور اپنی بھاگ دوڑ اور ہمارے اندر کی جو ایک تیزی سی مچ جاتی ہے، ہم نے سب سے پہلے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو سب سے اہم پوائنٹ آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی ہم نے دعا کروانی ہے، دعا شروع، دعا مکمل، ٹھیک ہے۔ یہ میں کہوں ہم سب کا بہت ویک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جس دعا میں ہم نے اپنے رب کے سامنے اس کو پیش کر کے اور اس کو وہ طاقت، وہ ایمان اور اس کے مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی نظر کرم اور وہ نظر محبت اور وہ اس پر اللہ کے احسان ہو جائے، وہ جو ہم نے دلوانا ہوتا ہے، ہم اس میں ٹھیک طریقے سے پیش نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہم وہاں پر 5 منٹ دعا کریں، سچے ہو کر 5 منٹ دعا کریں، 3 منٹ کا رہیں، 4 منٹ کا رہیں۔ میں نہ کرنے والوں کے لیے کہوں تو شاید ان کو 5 منٹ 4 منٹ جب پریکٹیکل کریں تو انہیں لگے گا اسی تو بس دعا ہی کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر یہ دعا میں پیش ہونا اور دل سے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے پیش کر کے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو ایسے کرتے ہیں، اس کو مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے پوائنٹس ذہن میں رکھیں، میں انشاءاللہ آپ کو کل کی اس میں نماز کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے وہ بتاؤں گی، تاکہ ابھی یہ سب آپ لوگ سن لیں اور اب آپ جائزہ لیں یہاں تک کا کہ آپ کو کیس کو کیسے چلاتے ہیں، آپ کا اس میں سے کسی کیس کو چلانے میں کیا کیا مس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب یہ ورکنگ کی، میں اپنی بھی اگر آپ کو بتاؤں کہ جس وقت سٹارٹ میں، بالکل سٹارٹ میں، یعنی کہ جب میں خود بھی کیس لیتی تھی، آپ یقین کریں کہ ایسے لگتا تھا کہ جڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کھانا پینا، بات، پیار، محبت، اس کی روٹین، اس کا سونا، اس کا جاگنا، ایسے لگتا تھا کہ ہم اس میں پینیٹریٹ کر گئے ہیں، اتر جا گئے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ بھی دیکھیں تو وہ جو ہم نے ایک دن ایچ کے آر کے ساتھ رابطے والا پوائنٹ بھی جب ڈسکس کیا تھا تو کسی نے کہا ہمارا اتنا ہوتا ہے، ہمارا اتنا نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں آپ کا کیوں نہیں ہوتا وہ رابطہ، کیونکہ جو بیس بننی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہم نے کسی بچے کو اسکول میں کروانا ہوتا ہے نا، تو ہم ایک کامنلی جو ایک ورڈ سننے کو ملتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کوئی یہاں پر مدرس ہوں گی بھی صحیح، کوئی اگر نہیں بھی ہیں تو گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں سے بڑوں کا، بھتیجے بھانجے کا سنا ہوگا، فلاں اسکول بیس بہت اچھی بناتا ہے، فلاں اسکول نہیں اس کی بیس اتنی اچھی نہیں ہے۔ مطلب ایک ورڈ ہے بیس، آرچ کی پہلے بیس بنتی ہے اور جو آپ اس کی بیس میں اتارتے ہیں اس کی بنیاد پر اس کی ایچ کے آر کی بلڈنگ کھڑی ہوگی، اس کی بنیاد پر اس کی ایک ورکر کی بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ ہم جب اس کی بیس ہی مضبوط نہیں بناتے، چل سو چل، ٹھیک ہے، پوچھ لیا بتا دیا، سورت کا کورس، دعا شروع، دعا مکمل، ٹھیک ہے، بات ختم۔ دعا کیسی ہوئی ہے؟ آرش نے کہا جی بہت اچھی ہوئی ہے دعا، ٹھیک ہے۔ ہم آگے گھستے ہی نہیں ہیں، ہم نے اس کو ڈے 1 سے اس چیز کا یوز ٹو ہی نہیں کیا ہوتا۔ جیسے اب میرے پہلے پوائنٹ کو پکڑو کہ سب سے پہلے کوشش کرو کہ نیو کیس آئے تو اسے کہیں کہ آپ مجھ سے کال پر بات کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کال پر جو پیار دیں گے، اعتماد دیں گے، اور اس وقت پلیز ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت بہت کچھ اس کے اندر اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں،
یا ان 21 دنوں میں ہم بہت کچھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت میں نہیں اتارنا، ٹھیک ہے؟ وہ میں ایک مثال دیتی ہوں، ان شارٹ آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں کہ وہ کوئی مسلمان ہوا نا نیا نیا اور مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب نے اس کو 5 نمازیں بھی بتائی، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، نفل، قرآن، فلانی صورت، مطلب ہے اس نے کہا بھی اب تو یہ مسلمان ہو کے آگے، اب اس کو ایک بار میں چنگی طرح دس دیں ابھی کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بھی دین مذہب تو بہت اچھا ہے پر کسی ویلے بندے کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ وہ اینڈ پر کہیں بھی یہ تو کسی ایسے بندے کے کرنے کا کام ہے جس کے پاس بہت زیادہ فرصت ہو، یہ تو کہتے ہیں ابھی گروپ میں بھی ایڈ ہو جاؤ، یہ تو کہتے ہیں ابھی تو میرے ساتھ شیئرنگ بھی کرنے لگ جاؤ، یہ تو کہتے ہیں MHC کا بھی کرو۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں کہہ رہے، ہم ان کو سائلنٹلی جو کچھ بھی کروا رہے ہیں اگلا تو فیل کرتا ہے نا کہ اچھا یہ تو مجھ سے یہ بھی کروا رہے ہیں، یہ تو مجھ سے یہ بھی کروا رہے ہیں، یہ تو مجھ سے یہ بھی کروا رہے ہیں، جبکہ میرے تو پیٹ میں درد ہے اور میں تو پیٹ درد کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ یہاں پر آج اس کا ڈیٹیل سے جائزہ لیں، اور آج کی ہم جو ڈسکشن کریں گے، ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے کہ اب یہاں پر ہمیں کیا کیا اپنی کمی لگتی ہے، کیا کیا کام ہم کر رہے ہیں، کیا کیا کام ہم سے مس ہو جاتا ہے، ہم نے کیسے بہتری کے قدم اٹھانے ہیں، اور یہاں پر آپ کو جتنا میں نے آج بتایا اس سے ریلیٹڈ کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آئے تو اس کے بارے میں سوال بھی کر لیں، اس کے بارے میں سوال بھی کر لیں، اس کے بارے میں سوال